السلام علیکم. ویلکم ٹو شہزاد فوریکس گائیڈ. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کافی ڈیمانڈنگ اور میرا موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے. میں خود پرسنلی اس میتھڈ کے اوپر کافی زیادہ ٹریڈ کرتا ہوں، تو اس کے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہیں. آپ نے مارکیٹ میں اکثر اس کا نام سنا ہوگا، CISD. اس کو کہتے ہیں CISD، چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری. چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری کا ایکچوئل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک مارکیٹ سیل کے ٹرینڈ میں آ رہی ہے. مارکیٹ اگر سیل کے ٹرینڈ میں آ رہی ہے، فار ایگزامپل یہ مارکیٹ سیل ہوتی آ رہی ہے، سیل ہوتے ہوئے مارکیٹ نے بیچ میں ایک بائی کی کینڈل بنائی. بائی کی کینڈل بنانے کے بعد مارکیٹ دوبارہ کنٹینیو سیل میں جا رہی ہے. سیل میں جانے کے بعد مارکیٹ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں سے بائی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. بائی میں جاتے ہوئے جو اس کی لاسٹ اپوزٹ کلر کینڈل تھی، فار ایگزامپل مارکیٹ سیل میں آ رہی ہے تو اپوزٹ کلر کینڈل کیا ہوگی؟ بائی کی کینڈل، گرین کینڈل. تو جیسے ہی مارکیٹ اس کو بریک کر دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی ابھی ڈیلیوری چینج ہو گئی ہے. پہلے مارکیٹ کس طرح ڈیلیور ہو رہی تھی؟ ڈیلیوری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی سمت میں جا رہی ہے، کسی سمت میں ڈیلیور ہو رہی ہے. تو پہلے مارکیٹ کس سمت میں ڈیلیور ہو رہی تھی؟ سیل کی سائڈ پہ. لیکن ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں سے مارکیٹ ریورسل دیتی ہے. ریورسل دینے کے بعد جو اس کی لاسٹ اپوزٹ کلر کینڈل تھی جہاں سے ایک شارپ موو آیا تھا، دیکھیں مارکیٹ ادھر سے گرتی ہوئی آئی ہے، گرتی ہوئی آگے ادھر آگے مارکیٹ میں ایک بریک لگی ہے. دوبارہ سے سیلر نے مارکیٹ کو پش کیا ہے تیزی سے. تو مطلب کہ اس جگہ پہ سیلر ہیں، اس جگہ پہ سیل کرنے والے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں. لیکن مارکیٹ جب اپوزٹ واپس جاتی ہے، ریٹریس کرتی ہے اور اس پوائنٹ کو جہاں سے مارکیٹ نے شارپ موو دیا تھا اس کو بریک کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی ڈیلیوری چینج ہو گئی ہے. مارکیٹ ابھی بائی جانا چاہ رہی ہے، سیل کا ٹرینڈ ابھی ختم ہو رہا ہے. یہ ایکچوئل میں کوئی ریورسل پکڑنے کے لیے بہت اچھی ایک یہ اسٹریٹجی ہے. تو اس میں مین چیز سمجھنے والی کیا ہے؟ مین چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر آپ نے بائی سائڈ کی ٹریڈ ڈھونڈنی ہے، بائی سائڈ کی CISD ڈھونڈنی ہے، اس میں آپ نے ایک ورڈ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کنزیکٹو سیل کی کینڈل ہونی چاہیے. کنزیکٹیوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنزیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے لگاتار. یہ دیکھیں یہ ایک سیل کی کینڈل ہے، یہ 2 سیل کی کینڈل ہے، یہ 3 سیل کی کینڈل ہے. یہ 3 کیا ہیں؟ یہ کنزیکٹیو ہیں، لگاتار. ان میں کوئی بھی اور بائی کی کینڈل نہیں ہے. لیکن ادھر آ کے کنزیکٹیوٹی ٹوٹ گئی ہے، ادھر آ کے ایک بائی کی کینڈل بن گئی. میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ 3 سیل کی کینڈلیں لگاتار بنی ہیں، 3 سال کی کینڈل لگاتار بنی ہے. دیکھیں 3 سال کی کینڈل لگاتار بنی ہے، لیکن ادھر آ کے ایک گرین کینڈل بن گئی. تو اس کا مطلب یہ جو پیچھے 3 کینڈل ہیں یہ کنزیکٹیو کینڈل ہے، لیکن اس کے بعد جب بائی کی کینڈل بن گئی تو کنزیکٹیوٹی ٹوٹ گئی ہے. تو اسی طرح جب آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اپنے کسی پوائنٹ آف انٹرسٹ میں ٹیپ کرے، ابھی اگلا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ہوگا. یہ 2 دن میں لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکتا کسی وجہ سے. ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی، اگر ڈیلی نہ ہو تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک لیکچر ضرور رہے گا شام کے ٹائم. تو ابھی ہمارا ایک ٹاپک انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ یہ CISD ہم نے دیکھنی کس جگہ پہ، ہر جگہ نہیں دیکھنی. اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف انٹرسٹ، POI جس کو کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی میں کور کروں گا. یہ مارکیٹ اپنے کسی POI میں ٹیپ کرے. POI مطلب کہ کوئی FVG آرڈر بلاک، اس کا کوئی بریکر بلاک، یا مارکیٹ کا کوئی کنفرم لو ہے، یا مارکیٹ کسی سوئنگ کی لیکوڈیٹی لے رہی ہے. یہ ہمارے ٹاپک ابھی کافی سارے اس میں رہتے ہیں، وہ میں کور کروں گا ساتھ ساتھ. جیسے ہی مارکیٹ اپنے، فار ایگزامپل یہ مارکیٹ کا کوئی FVG ہے، FVG میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا. یہ مارکیٹ اپنے کسی FVG میں ٹیپ کر رہی ہے. FVG میں ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جب مارکیٹ نے FVG میں ٹیپ کیا ہے اس سے پیچھے لاسٹ اپوزٹ کلر کینڈل کون سی ہے؟ اس کے پیچھے لاسٹ اپوزٹ کلر کینڈل یہ ہے. تو جیسے ہی مارکیٹ واپس اس کے اوپر بریک ہو جائے گی، اگر اس کے اوپر وک ہے، اگر اس کے اوپر وک ہے، آپ نے وک کے اوپر لائن لگانی، اس کی باڈی کے اوپر لائن لگانی ہے اس کینڈل کی جو اپوزٹ کلر ہے.
جیسے ہی مارکیٹ اس لین کے اوپر مومنٹم کینڈل سے کلوز ہو جاتی تو یہ آپ کی سی آئی ایس ڈی ہوگی، یہ آپ کی بائی سائڈ کی سی آئی ایس ڈی ہے۔ اسی طرح سیل سائڈ کی سی ایس ڈی ہے۔ سیل سائڈ میں یہ دیکھیں مارکیٹ یہ اوپر جا رہی تھی، 3 کنزیکٹو بائی کی کینڈل ہیں، پھر بیچ میں ایک اپوزٹ کلر کینڈل بن گئی ہے، پھر 3 لگاتار بائی کی کینڈلیں، اور مارکیٹ نے اپنے ایف ای جی میں ٹیپ کیا ہے۔ ٹیپ کرنے کے بعد مارکیٹ واپس ادھر کلوز کر دیا مارکیٹ نے اس جگہ پہ، یہ آپ کی سی آئی ایس ٹی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی میں آپ کو کچھ ایگزامپلیں بھی اس کی دکھاتا ہوں، میں آپ کو چارٹ پہ لے کے چلتا ہوں، کچھ اس کی نا ایگزامپلز آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو نا یہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ مارکیٹ ادھر سے گرتی آ رہی تھی، گرتی آ رہی ہے، گرتی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں مارکیٹ نے اپنے یہ جو 2 سوئنگ ہیں، یہ جو سوئنگز پوائنٹ ہوتے ہیں نا، یہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے، یہاں پہ لوگوں کے آرڈر لگے ہوتے ہیں، اسٹاپ لاس لگے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی آپ کو ٹاپک پڑھانا ہے لیکوڈیٹی والا، انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں کور کریں گے۔ ابھی فی الحال آپ سی ایس ڈی کو سمجھیں۔ یہ مارکیٹ دیکھیں گرتی ہوئی آ رہی ہے، گرتی آ رہی ہے، یہاں سے یہ کنزیکٹو کینڈل ہے، پھر ایک گرین کینڈل آ گئی، پھر یہ کنزیکٹو ہے، پھر گرین کینڈل آ گئی، یہ گرتی آئی ہے مارکیٹ، یہاں سے لگاتار یہ گرتی آ رہی ہے، یہ ایک اپوزٹ کلر کینڈل ہے، اس کے بعد مارکیٹ پھر یہ دیکھیں گرتی آ رہی ہے۔ ابھی اس پوائنٹ میں آپ دیکھیں کہ کون سی کینڈل ایسی ہے جو جہاں پہ آ کے مارکیٹ کی کنزیکٹیوٹی ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ والی جو کینڈل ہے یہ کنزیکٹیو کینڈل ہے، لگاتار آ رہی ہے، اس جگہ پہ آ کے گرین کینڈل بن گئی ہے، تو مطلب کنزیکٹیوٹی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد پھر لگاتار کینڈل ہیں، یہ کنزیکٹیو کینڈل ہیں لگاتار۔ اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں، یہ جو 4 ریڈ کینڈل ہیں، اس سے پیچھے اپوزٹ کلر کینڈل کون سی ہے؟ اپوزٹ کلر کینڈل کون سی ہے ہمارے پاس؟ اپوزٹ کلر کینڈل ہے ہمارے پاس یہ والی، اس کی باڈی کے اوپر ہم لگائیں گے لین، یہ لگا دی، یہ آپ کی سی آئی ایس ڈی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مارکیٹ دیکھیں واپس اس لائن کے اوپر بریک کرتی ہے، اس کے اوپر مومنٹم کینڈل کے ساتھ، یہ کینڈل دیکھیں، اس کے اوپر مومنٹم کینڈل کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر بڑی ویک نہ ہو، اس کے اوپر بڑی ویک ہے، مارکیٹ دوبارہ اندر آ گئی، پھر واپس مارکیٹ نے اوپر بریک کیا ہے۔ یہ کینڈل دیکھیں، اس کی باڈی بھی بڑی ہے، اس کے اوپر معمولی سی ویک، تو یہ مومنٹم کینڈل، یہاں سے آپ کی انٹری ہوتی ہے، اور آپ نے کم سے کم اس کا 1/2 تو لازمی ہی دیتی ہے، تو آپ نے اس کا سٹاپ لاس رکھنا، تو جو بھی پریویس پیچھے کو سوئنگ لگا ہوا ہے، اس کا سوئنگ ہے، اس پہ آپ سٹاپ لاس رکھیں۔ تو اس کو آپ دیکھیں اس نے کتنی ٹریڈ دی ہے، یہ ہماری 1 تقریباً 5 تک ابھی چل چکی ہے مارکیٹ۔ تو یہ ہماری تھی بائی سائڈ کی ایک ایگزامپل، ابھی میں آپ کو ایک سیل سائڈ کی ایگزامپل دکھاتا ہوں۔ یہ بھی کچھ ٹاپک پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے نا آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، اس لیے میں وہی مین چیزیں دکھا رہا ہوں، ورنہ پیچھے بھی بہت سی ایگزامپلیں گزر چکی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھائی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں مارکیٹ نے ادھر بھی کیا کیا ہے، ایک سوئنگ کی لیکوڈیٹی لی ہے مارکیٹ نے، ایک سوئنگ کو بریک کیا ہے، سوئنگ کو بریک کرنے کے بعد یہ دیکھیں پیچھے کنزیکٹیو کینڈلیں کون سی ہیں، یہ 3 گرین کنزیکٹیو کینڈلیں، اس کے پیچھے لاسٹ اپوزٹ کلر کینڈل کون سی ہے؟ یہ والی اپوزٹ کلر کینڈل، یہ والی۔ جیسے ہی مارکیٹ نے اس کینڈل کو بریک کیا نیچے، دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، یہاں سے آپ انٹری لیں، دیکھیں مارکیٹ کتنا گر گئی، یہ دیکھیں گرتی جا رہی۔ تو ان کی آپ پریکٹس کریں، ان چیزوں کی، جیسے ہی آپ لوگوں کی اس کے اوپر گرپ ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے اس کے بڑے حیرت انگیز رزلٹ ہیں۔ لیکن ابھی بھی یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو اس کے ساتھ پی یو آئی بتانے ہیں کہ اس کو آپ نے ہر جگہ پہ نہیں دیکھنا، اس کو کچھ مخصوص جگہ ہیں جس کے اوپر آپ نے سی آئی ایس ڈی کو دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو اس کے 90 پلس اس کی ایکوریسی ملے گی۔ تو
اس کے ساتھ ہم مزید ابھی انشاءاللہ وی ایس اے ایڈ کریں گے اور کچھ چیزیں ایڈ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ 90 پلس آپ کو ایکوریسی کی میں گارنٹی دوں گا کہ آپ اگر میرے بتائے ہوئے رولز کے اوپر چلیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 90 پلس ایکوریسی ملے گی سیٹ اپس کی۔ اگر آپ نے 100 ٹریڈیں لی ہیں نا تو آپ کی انشاءاللہ 90 ٹریڈیں ون ہوں گی، اگر آپ نے 10 ٹریڈیں لی ہیں نا تو آپ کی 8 ٹریڈیں انشاءاللہ ون ہوں گی۔ تو بس آپ نے ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ریوائز کریں، پچھلے لیکچرز کو دیکھیں، جہاں سمجھ نہیں آتی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔